اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور صدقے کے آداب، یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقہ کس طریقے سے ادا کرنا صحیح ہے۔ خدا کی راہ میں جو بھی دے محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا ہے، کسی اور غرض کی لاگ سے اپنے پاکیزہ عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ آرزو ہرگز نہ رکھنا کہ جن کو آپ نے دیا ہے یا ہم نے دیا ہے وہ ہمارا احسان مانے یا ہمارا شکریہ ادا کرے اور ہماری بڑائی کا اعتراف کرے۔ مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے خدا سے چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم تم کو خالص لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، یعنی کہ خالص اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے صلہ کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے، یعنی کہ نہ تم سے کوئی ہمدردی ہم چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ نمود و نمائش اور دکھاوے سے پرہیز کرنا ہے۔ ریاکاری اچھے سے اچھے عمل کو خاک میں ملا دیتی ہے، یعنی کہ دکھاوا ہر اچھے سے اچھے عمل کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ صدقات چھپا کر ادا کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو۔ خدا کی نظر میں اسی عمل کی قیمت ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ قیامت کے ہیبت خیز میدان میں جب کہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، خدا اپنے اس بندے کو عرش کے سائے میں رکھیں گے جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے، یعنی کہ ایک دم چھپا کے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہاں تک کہ سیدھے ہاتھ سے دیا، دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو یہ خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتانا ہے اور نہ ان لوگوں کو دکھ دینا ہے جن کو ہم نے یہ دیا ہے۔ دینے کے بعد محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ ان کی خودداری کو ٹھیس لگانا، ان پر احسان جتا کر ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو نہیں دکھانا ہے اور یہ سوچنا کہ وہ ہمارا احسان مانے یا ہمارے سامنے جھک کے رہیں یا ہماری برتری کو تسلیم کریں، یہ نہایت ہی انتہائی قسم کا گھناؤنے جذبات ہیں۔ مومن کا دل تو ان جذبات سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مومنوں اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں دینے کے بعد فخر و غرور بالکل بھی نہیں کرنا ہے، لوگوں پر اپنی بڑائی بالکل بھی نہیں جتانا ہے، بلکہ یہ سوچ کر لرزتے رہنا ہے کہ معلوم نہیں کہ خدا کے یہاں میرا یہ صدقہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہ لوگ دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں اور ان کے قلوب اس خیال سے لرزتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے، نہ ان کو ڈانٹنا ہے، نہ ان پر رعب جمانا ہے، نہ ان پر اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے۔ سائل کو دینے کے لیے اگر کچھ نہ بھی ہو تب بھی نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کرنا ہے تاکہ وہ کچھ نہ پانے کے باوجود بھی خاموشی سے دعا دیتا ہوا رخصت ہو جائے۔ قرآن میں ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اگر تم ان سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاؤ اپنے رب کے فضل کی توقع رکھتے ہوئے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ اور خدا کا ارشاد یہ بھی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی کہ مانگنے والے کو جھڑکی مت دو۔ خدا کی راہ میں کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ خرچ کرنا ہے، تنگ دلی، کڑھن اور زبردستی کا تاوان سمجھ کر نہ خرچ کرنا ہے۔ فلاح و کامرانی کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو بخل، تنگ دلی اور قسوت جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔
یعنی کہ جو کنجوسی سے اپنے دل کو بچاتے ہیں۔ خدا کی راہ میں حلال مال خرچ کرنا ہے۔ خدا صرف وہی مال قبول فرماتا ہے جو پاک اور حلال ہو۔ جو مومن خدا کی راہ میں دینے کی تڑپ رکھتا ہے وہ بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ایمان والو خدا کی راہ میں اپنی پاک کمائی خرچ کرو۔ خدا کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے، یعنی کہ جو تمہیں پسند ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال آخرت کی دائمی زندگی کے لیے جمع ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم جو مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ آخرت کے لیے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہاں پہ جمع ہو رہا ہے۔ بھلا مومن یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے خراب اور ناکارہ مال جمع کرائے۔ زکوٰۃ واجب ہونے پر دیر بالکل بھی نہیں لگانا ہے، فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اچھی طرح حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے ذمے کچھ رہ نہ جائے۔ زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا کرنا ہے اور اس کے خرچ کا انتظام بھی اجتماعی طور پر ہی کرنا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں مسلمانوں کی جماعتیں بیت المال قائم کر کے اس کا انتظام کرے۔